وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة مراج المعمل صدق اللہ العظیم بلغنا رسولہ النبی المتین الکریم ونحن على ذلك من الشاہد الشاکر۔ آج ہم بیان کریں گے مقتدی کو نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، کون سے صف میں اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ بیان کریں گے ہم بہار شریعت جلد اول سے، دیکھ رہے ہیں بہار شریعت جلد اول ہے، حصہ 1 نمبر 1 سے 6 تک۔ آج ہم اس سے بیان کریں گے نماز کس سے پڑھیں گے، کس طرح نماز پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے جو لکھا ہے صدر الشریعہ بدر التاریخ محمد امجد علی اعظمی، جو مصنف ہے، اس نے لکھا ہے۔ فقہ حنفی کے عالم بنانے والی کتاب، کیا لکھا ہے؟ فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب۔ تو یہاں سے کیا سیکھا ہم لوگوں نے؟ اس کتاب سے عالم بن جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، مسئلہ مسائل کی کتاب ہے۔ تو آئیے حضرت ہم اس مسائل کو بیان کرنے سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، اس آقا کے بارگاہ میں محبت کی دعوت دیتے ہوئے درود شریف کی نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ اور ہم مل کر درود شریف کی نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سب لوگ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت ایک شعر میں لکھتے ہیں کہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے حضرت ہم مسائل کو بیان کرتے ہیں، آپ لوگ اور فکر کر کے اسے سمجھیں کہ ہم لوگوں کو نماز کس طرح ادا کرنا چاہیے، نماز میں کہ کون سے صف میں کھڑا ہونا چاہیے، نماز میں کس طرح ہم پڑھیں، وہی ہم بیان کریں گے۔ مسئلہ 2 مقتدی ہیں، ایک مرد اور ایک لڑکا، دونوں پیچھے کھڑے ہو۔ اگر اکیلے عورت مقتدی ہے تو پیچھے کھڑے ہو، زیادہ عورتیں ہوں جب بھی یہی حکم ہے۔ 2 مقتدی ہو، ایک مرد ایک عورت، تو مراد برابر کھڑا ہو، اور عورت پیچھے دو مرد ہو، ایک عورت تو مرد امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور عورت ان کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اس کو خلاصہ کے ساتھ بیان کیا ہے عالمگیری میں۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں جو ہم عالمگیری سے پڑھیں تو عالمگیری سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہار شریعت جلد اول کا صفحہ نمبر 585 ہے، یعنی 585 ہے صفحہ نمبر۔ اور بھی ایک مسئلہ ہے، ایک شخص امام کی برابر کھڑا ہوا اور پیچھے صف ہے تو مکروہ ہے۔ یہاں کیا بتایا؟ ایک شخص امام کی برابر کھڑا ہو اور پیچھے صف ہے تو مکروہ ہے، یعنی
آپ کی امام آگے ہے، آپ بھی آگے چلے گئے، تو یہ ایسا کرنا، اگرچہ آپ کے پیچھے صف ہے تو صف میں پڑھ لینا چاہیے، ضروری ہے۔ اگر آپ آگے بڑھ جائیں تو یہ مکروہ ہے، شرعاً مکروہ ہے۔ تو پھر دوسرے مسئلے میں فرماتے ہیں مسئلہ امام کی برابر کھڑے ہونے کی یہ معنی ہے کہ مقتدی کا قدم امام سے آگے نہ ہو، یعنی اس کے پاؤں کا گٹھا اس کے گٹھے سے آگے نہ ہو، سر کے آگے پیچھے ہونے کا کچھ اعتبار نہیں۔ تو اگر امام کی برابر کھڑا ہو اور چونکہ مقتدی امام سے درجہ قد ہے، لہذا سجدے میں مقتدی کا سر امام سے آگے ہوتا ہے مگر پاؤں کا گٹھا گٹھے سے آگے نہ ہو تو حرج نہیں۔ یوں ہی اگر مقتدی کی پاؤں بڑے ہو کہ انگلیاں امام سے آگے ہے جب بھی حرج نہیں، جبکہ گٹھا آگے نہ ہو۔ گٹھا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پاؤں کا جو گٹھا ہے جی، آگے نہ ہو، امام سے کوئی بھی چیز آگے نہ ہو، آگے نہ ہو، آگے نہ ہوگا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر امام کی انگلیاں سے اگر مقتدی کی انگلیاں زیادہ لمبا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ مسئلہ اشارے سے نماز پڑھتا ہوں تو قدم کی محاذت معتبر نہیں، بلکہ شرط یہ ہے کہ اس کا سر امام کے سر سے آگے نہ ہو۔ اگرچہ مقتدی کا قدم امام سے آگے ہو، خواہ امام رکوع و سجود سے پڑھتا ہو یا اشارے سے بیٹھ کر یا لیٹ کر قبلہ کی طرف پاؤں پھیلا کر، اور اگر امام کروٹ پر لیٹ کر اشارے سے پڑھتا ہو تو سر کی محاذت نہیں لی جائے گی، بلکہ شرط یہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے، یعنی امام کے پیچھے لیٹا ہو۔ اگر آپ اشارے سے نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کو کس طرح نماز ادا کرنا پڑے گا؟ بلکہ امام کے پیچھے آپ کو نماز ادا کرنا پڑے گا۔ پڑھتا ہوں تو سر کی محاذت نہیں۔ اگر آپ بھی پڑھیں، اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں مسجد میں جا کے پڑھوں، ہاں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بلکہ شرط ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے لیٹا ہو۔ جو آپ اشارے سے نماز پڑھیں گے تو مقتدی کی امام کے پیچھے آپ کو لیٹنا ہوگا، انہیں اشارے کرنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی اگر ایک قدم پر کھڑا ہے تو محاذت میں اسی قدم کا اعتبار ہے، اور دونوں پاؤں پر کھڑا ہو اگر ایک برابر ہے اور ایک پیچھے تو صحیح، اور ایک برابر ہے اور ایک آگے تو نماز صحیح نہ ہونا چاہیے۔ در المختار، اس کا خلاصہ کر دیا ہے در المختار میں۔ آپ لوگ پڑھیں گے تو در المختار منگائیں گے اور پڑھیں گے۔ مسئلہ ایک شخص امام کی برابر کھڑا تھا، پھر ایک اور آیا تو امام آگے بڑھ جائے اور وہ آنے والا اس مقتدی کی برابر کھڑا ہو جائے، یا وہ مقتدی پیچھے ہٹ آئے خود یا آنے والے نے اس کو کھینچا، یعنی آنے والے نے اس کو کھینچا، جو پیچھے آیا تو وہ کھڑا ہو جائے، یا مقتدی پیچھے ہٹ آئے خود یا آنے والے نے اس کو کھینچا، خواہ تکبیر کے بعد یا پہلے، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ تکبیر کے بعد یا تکبیر سے پہلے یہ صورتیں جائز ہیں۔ جو ہو سکے کرے اور سب ممکن ہے تو اختیار ہے، مگر مقتدی جبکہ ایک ہو تو اس کا پیچھے ہٹنا افضل ہے، اور دو ہو تو امام کا آگے بڑھنا۔ اگر مقتدی کے کہنے سے امام آگے بڑھا یا مقتدی پیچھے ہٹا اس نیت سے کہ یہ کہتا ہے کہ اس کی مانو تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور حکم شرح
بجا لانے کے لیے ہو کچھ حرج نہیں، اس میں کچھ حرج نہیں۔ تو برادر اسلام، ہم لوگوں کو چاہیے کہ نماز کو صحیح سے ادا کرنا سیکھنا پڑے۔ کیسے نماز ادا کرتے ہیں، کیسے نماز ادا کرنا چاہیے، کس طرح طریقہ ہے، کس طرح ارکان ہے، ان چیزوں کو ہم لوگوں کو جاننا ہے، سیکھنا ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں جانتے ہیں، آپ کا امام ہے نہیں، آپ امام کے پاس جاؤ، آپ منگاتے ہیں، ایک پروگرام ہوتا ہے تو ایک مقرر کو بلاتے ہیں تو اس کو 30,000 یا 20,000 روپیہ دیتے ہیں، آپ کو وہ جنت نہیں لے جائے گا، آپ کا امام ہی جنت لے جائے گا آپ کو۔ آپ کے امام کے پاس جاؤ، وہ دو گھنٹہ تقریر کر کے چلا جاتا ہے، آپ کے امام ہر مہینہ، ہر سال، ہر وقت رہتا ہے مسجد میں، اور اس کا تنخواہ آپ لوگ کم کر دیتے ہیں۔ 7,000 سے اس کا کیا چلے گا؟ 10,000 سے اس کا گھر چلے گا؟ آپ ہی لوگ ہی بتاؤ۔ آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ایسی حرکتیں امام کے ساتھ نہ کریں، امام کے تنخواہ کو زیادہ کریں، امام کو خوش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے کسی امام کو خوش کیا اس نے مجھ کو خوش کیا، جس نے کسی امام سے مصافحہ کیا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، جس نے کسی امام کے پاس بیٹھا اس نے میرے پاس بیٹھا، اگر جس نے کسی امام کے ساتھ بیٹھ لیا وہ تو آخرت میں میرے ساتھ بھی بیٹھے گا، آخرت میں میرے ساتھ بھی چلے گا، آخرت میں میرے ساتھ بھی مصافحہ کرے گا۔ یہی تو ہے اسلام۔ آپ لوگوں کو کی میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ شرعاً ایسا نہ کریں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ نماز ایک سب سے افضل عبادت ہے، نماز سب سے افضل تر عبادت ہے، فرض ہے، نماز کو آپ لوگ کو پڑھنا ہی پڑے گا، اس لیے آپ لوگ نماز کی پابندی بن جائیں، نماز کی پابندی کریں، نماز پڑھیں اور اللہ کو خوش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھیجا اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ لے جانے کے لیے، اس لیے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے آپ لوگ نماز پڑھیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔